انہوں نے شاید آپ حضرات کو بتایا بھی کہ کل جو وزیر اعظم کا ووٹ ہے اس کے لیے انہوں نے جمعیت علماء اسلام کے پارلیمانی اراکین سے یہ درخواست کی تھی کہ کل کا ووٹ وہ جناب میاں نواز شریف صاحب کو وزیر اعظم کا ووٹ دینا چاہیے۔ جمعیت علماء اسلام کی پارلیمانی پارٹی کا ابھی اجلاس ہوا ہے اور ان کی اس درخواست پر غور کیا گیا اور فیصلہ یہی ہوا ہے کہ جس طرح ہم نے اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر میں ان کو خیر سگالی کا ووٹ دیا تھا، کل ہم وزیر اعظم کا ووٹ بھی خیر سگالی کے طور پر جناب میاں نواز شریف صاحب کو دیں گے۔ مولانا کیا وجہ ہے کہ جس طرح آپ نے پہلے بھی، کیونکہ کافی دن ہو گئے ہیں اس معاملے کو یہ طوالت پکڑتا جا رہا ہے کہ جو جے یو آئی کو دعوت دی گئی تھی حکومت میں شمولیت کے حوالے سے، آپ کی طرف کوئی تاخیر ہے؟ آپ کچھ فیصلہ نہیں کر پا رہے، یا مسلم لیگ نون آپ کو شامل کرنے میں سنجیدہ نہیں ہے کہ آپ خیر سگالی کے طور پر ووٹ تو دے رہے ہیں لیکن آج بھی آپ کا حتمی فیصلہ آپ نے کرنا تھا کہ آپ حکومت میں شامل ہو رہے ہیں یا نہیں؟ اس حوالے سے آپ نے کیا حتمی فیصلہ کیا؟ دیکھیے، اس حد تک تو ہمارا ذہن صاف ہے کہ جو ترجیحات ہم نے مسلم لیگ نون کے سامنے پیش کی تھی، آج بھی اس کا جو ان کا وفد آیا تھا اور ان کے ساتھ ان ترجیحات پر گفتگو ہوئی ہے اور اصولی طور پر جمعیت علماء کی ترجیحات سے ان کو اختلاف نہیں ہے۔ البتہ کچھ تجاویز یا کچھ ترجیحات جو ہماری ہیں اس کو قابل عمل بنانے کے لیے اس پر بات چیت ہوئی ہے اور یہ اچھی بات ہے، کیونکہ ہر پارٹی کی اپنی ایک سوچ ہوتی ہے اور جب دو آپس میں بیٹھتے ہیں اور تبادلہ خیال ہوتا ہے تو اس سے راستے نکلتے ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ صرف اس حکومت کے لیے نہیں، گزشتہ 5 سالوں میں بھی خطے کا امن، ملک کے اندر کا امن، یہ پورے ملک کا سب سے بڑا حساس مسئلہ رہا ہے۔ اور اگر ہم ملک کی معیشت کو بہتر بنانا چاہتے ہیں تو آپ نے جمعیت علماء کے لب و لہجے کو ہمیشہ سنا ہے کہ ملک کی معیشت کی خرابی کو ہم نے کوئی سیاسی ہتھیار یا حربے کے طور پر استعمال نہیں کیا کہ صرف ایک دوسرے پہ الزام تراشی کی حد تک اور کسی سیاسی پارٹی کے امیج کو خراب کرنے کے لیے، بلکہ ہم نے سنجیدہ انداز کے ساتھ کہ ملکی وسائل کو کس طرح استعمال میں لایا جائے کہ وہی ہمارے ملک کی معیشت کی بنیاد بن جائے، لیکن وہ بھی تب ہی پروان چڑھے گی اور قابل عمل ہوگی اگر ایک پرامن ماحول ملک کے اندر اس کو ملے گا۔ جبکہ طالبان کے نظام کی طرف سے یہ بھی ہے کہ ہم اب مذاکرات نہیں کریں گے یہ ڈرون حملے کے بعد، اس کے حوالے سے آپ کا کہنا ہے؟ دیکھیے، بات بنیادی یہ ہے کہ یقیناً جب آدمی حکومت میں شامل ہوتا ہے تو پھر وہ ذمہ داریاں بھی شریک ہوتا ہے، پھر وہ وزارتوں میں بھی شریک ہوتے ہیں، لیکن وزارتوں کے حوالے سے کیا ہجوم ہو، کون سی وزارت ہو، یہ ہم نے ان کے ساتھ ڈسکس نہیں کیا ہے، کیونکہ ہم ایک نظریاتی لوگ ہیں اور ہماری آج تک یہی کوشش ہے کہ ہم آخری حد تک جائیں صرف اپنی نظریاتی ترجیحات کی بنیاد پر، اور وہاں پر جیسے میں نے عرض بھی کر دیا ہے کہ تقریباً معاملات جو ہیں اس میں کوئی اصولی اختلاف نہیں رہا ہے، جو ہمارے لیے آسان بنا رہا ہے اس بات کو کہ ہم ان کے اس وفد کا جواب خیر سگالی کے انداز سے دیں، ووٹ بھی دیں، اور حکومت میں جانے کے لیے بھی میرا فیصلہ اگرچہ نہیں ہوا ہے، لیکن میں آپ کو اپنے ایک وہ ذاتی جو
تجزیہ ہے وہ ضرور پیش کر سکتا ہوں کہ حکومت میں جانے کے لیے بھی جو ہماری ترجیحات تھی وہ ترجیحات قبول ہونے کے قریب تر ہیں، اور جب وہ حتمی ہو جائیں گی تو شمولیت میں بھی کوئی حد نہیں ہوگا۔ مولانا یہ بتائیں کہ آپ کو کوئی پیشکش کی وزارت کی؟ جی، انہوں نے کوئی وفاقی وزارت کی پیشکش کی؟ میرے خیال میں ذرا مشکل یہ ہے کہ ہماری پالیٹکس اور میڈیا کی جو ضرورت ہے وہ ذرا مختلف سی ہوتی ہے جی۔ ہم جتنا بھی ترجیحات کی بات کریں آپ کے لیے خبر نہیں ہے، آپ کے لیے خبر یہی ہے کہ ہم نے کون سی کمیٹی مانگی ہے، اور ہم نے کشمیر کمیٹی مانگی ہے، اور ہم نے فلانی منسٹری مانگی ہے اور فلانی منسٹری مانگی ہے، اور اس دائرے سے آپ نکلتی ہی نہیں، اور اس دائرے میں ہم داخل نہیں ہو رہے۔ اب یہ ایک مشکل ہے کہ آپ ذرا تھوڑا اس دائرے سے کے پی کے میں آپ کی خیر خیالی کا کیا نوعیت ہوگی؟ کے پی کے میں خیر کے پی کے میں ہم اپوزیشن میں ہیں، مسلم لیگ نون بھی اپوزیشن میں ہے، اور ہم نے وہاں ان کا مقابلہ کیا وزیر اعلیٰ کے منصب کے لیے، اور اس میں پوری اپوزیشن نے ہمارے کینڈیڈیٹ کو ووٹ دیا۔ مولانا نئی اسمبلی منتظر ہے کہ کب کیا؟ آپ میں وہ جب میں کل حلف اٹھاؤں گا تو پتہ چل جائے گا۔ کل حلف اٹھا دیں؟ میر بادشاہ کسرانی کو ڈسکوالیفائی کیا ہے۔ کیا؟ میر بادشاہ کسرانی کو جعلی ڈگری کے اوپر ڈسکوالیفائی کیا ہے، تو آپ کی پارٹی کے اندر بھی اس قسم کی کوئی سیکورٹی نہیں ہوتی کہ جعلی ڈگری کے حوالے سے